نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ انسائکلوپیڈیا ختم نبوت اور رد قادیانیت پر مشتمل معلومات کا مختصر انسائکلوپیڈیا سوالاً جواباً۔ یہ عموماً جو کورس کرتے ہیں نا ختم نبوت، ان کو بطور تحفتاً دیا جاتا ہے۔ کتابیں ہر کسی سے ملتی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو صفحہ نمبر اس کا جی 109 سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ہو گیا۔ تو یہ ٹاپک مختلف ہیں شاید، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کی عبادت گاہ کو کیا کہتے ہیں؟ جو آتا ہے جواب دیتے جواب۔ مسجد۔ مسلمانوں کی عبادت کو مسجد کہتے ہیں۔ کیا مسلمانوں کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کی عبادت گاہ کو مسجد کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، مسجد صرف مسلمانوں کی عبادت گاہ کو کہتے ہیں، اوریجنل مسلمان، زندیق اور قادیانی شادی نہیں۔ کیا قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہہ سکتے ہیں؟ قادیانی کافر و مرتد ہیں، اس لیے اپنی عبادت کو مسجد نہیں کہہ سکتے، نہ شرعاً نہ قانوناً۔ سمجھ آئیے نہ قانوناً نہ شرعاً۔ کیا قادیانی اپنی عبادت گاہ مسجد کی طرز پر تعمیر کر سکتے ہیں؟ نہیں، مسجد شعائر اسلام میں سے ہے، اس لیے قادیانی اپنی عبادت گاہ مسجد کی طرز پر تعمیر نہیں کر سکتے۔ سمجھ آئیے، نہ ایسا ڈیزائن بنا سکتے ہیں، نہ کلمہ لکھ سکتے ہیں، کوئی ایسی چیز جو اس مسلمانوں کی شعائر میں شامل ہے اس میں وہ اس کے نہیں کر سکتی، کاپی نہیں کر سکتی۔ سمجھ آئیے۔ جی۔ اگر قادیانی اپنی عبادت گاہ مسجد کی طرز پر بنائے تو کیا حکم ہے؟ اسے گرا دیا جائے گا، مجھے قانوناً بھی شرعاً۔ منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ اس مسجد کو اللہ اور رسول کے حکم سے گرا دیا گیا تھا۔ قرآن میں نہیں ہے مسجد زرار، 11ویں پارے میں مسجد زرار اس کا نام ہے۔ کیا نام ہے؟ مسجد زرار۔ آگے آیا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے جی۔ منافقین کی بنائی ہوئی مسجد کا نام قرآن میں کیا رکھا ہے؟ مسجد زرار۔ زرار کا مطلب بھی وہ نقصان جو۔ کیا قادیانی یعنی وہ کیا تھی منافقین کی؟ وہ کیا مشورے والا جگہ تھی، مسجد نہیں تھی وہ۔ مسجد کو انہوں نے وہ بنایا ہوا تھا، لہذا مسجد میں ایسا کام نہیں ہوگا۔ سمجھ آئی دانیال؟ ادھر توجہ کر لیں آپ، یہ سبق ہے، اس کا ٹائم ہے، آپ وہ اس کا ٹائم گزار دیا آپ نے، اس کا ٹائم ہے۔ سنو، ریکارڈنگ نہیں ہو رہی، صرف یہ کام آئیں گی، پھر یہ نہ ہو پھر کوئی شکایت آ رہی ہو، یار وہ میرا یہ شبہ ہے جی، میرا یہ فلاں مسئلہ ہے جی، پھر قاری صاحب پہ گلہ نہیں کرو گے، یار قاری صاحب کوئی دسا ہی نہیں۔ یہ چیزیں بڑے ہو کے آپ اسکول کالجوں میں فتنے آئیں گے، آپ کا مقابلہ کون کرے گا؟ آپ قادیانیوں کے ساتھ کیسے بات کریں گے آپ؟ قادیانی ہوگا یا منکر حدیث ہوگا یا کوئی فتنہ بھی ہوگا تو یہی سوال جواب تو کام آئیں گے آپ کو۔ سمجھ آئیے، دیو نہ گالیاں، ثواب ہے نا، واہ جی واہ۔ فضول میں گالیاں دینے کا فائدہ کیا ہے؟ سمجھ آئیے، لعنت بھیجو، ہاں ٹھیک ہے۔ دیکھو قرآن میں آتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الفاسقین، لعنت اللہ علی الکافرین۔ آپ کہو کافروں پہ لعنت بے شمار، فاسقوں پہ لعنت بے شمار، ظالموں پہ لعنت بے شمار، جھوٹوں پہ لعنت بے شمار، یہ تو قرآن کا ترجمہ ہے۔ یہ والا الفاظ استعمال کرو جس پہ اعتراض نہ ہو سکے۔ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، حرام زادہ بولو اس کو، مطلب خبیث و نسل بولو اس کو۔ کیوں؟ وہ خود ہی کہہ رہا ہے میں مغل بھی ہوں، میں فلاں بھی ہوں، مطلب ایک نسل تو ہے نہیں اس نے، ایک پہ ہوتا نہیں اس۔ ایسی گالی نکالو جو اس کی قوم میں موجود ہوں، تاکہ ان کو ماننے والوں کو بھی پتہ ہو کہ واقعی ساڑا ابا ساڑی عزت رکھیا کوئی دے بغیرت۔ سمجھ آئی؟ غیرت ذرا جی نہیں ہے سچ۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کیا قادیانی ہماری مساجد میں عبادت کے لیے آ سکتے ہیں؟ نہیں، قادیانی مرتد منافق ہیں، ہماری مساجد میں نہیں آ سکتے۔ غیر مسلموں منافقوں کو مساجد سے نکال دینے کی کوئی ایک مثال آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے بیان کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول ایک دفعہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں کو نام لے کر مسجد سے نکل جانے کا حکم دیا کیونکہ وہ منافق تھے۔ امام کعبۃ الشیخ محمد بن عبداللہ نے مولانا منظور احمد چنوٹی رحمہ اللہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ قادیانیت اور مولانا منظور احمد چنوٹی رحمہ اللہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں کہ ایک کے تصور سے دوسرے کا تصور خود بخود ذہن میں آ جاتا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی ان کے گڑھ میں رہتے تھے، ان کے سر کے اوپر سوار ہو کے ایسا کام کر گئے، ان کے خلاف ایسے مطلب کارنامے کیے کہ پھر ان کا نام لیتے ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ انہوں نے کتنا کام کیا ہوگا قادیانیوں کے خلاف۔ سمجھ آئیے؟
قادیانی فرقہ کا وجود عالم اسلام، عقائد اسلام، شرافت انبیاء علیہ السلام، خاتمیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کاملیت قرآن کے لیے قطعاً مضر و منافی ہے۔ قادیانیت پر یہ کس معروف شخصیت کا تبصرہ ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا۔ سمجھے؟ مرزائی نہ صرف یہ کہ پیغمبر استعمار کی سیاسی امت ہیں بلکہ احمدیت یہودیت کے قریب تر ہے۔ یہ کس مجاہد ختم الامت کا قول ہے؟ آغا شورش کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ سمجھے؟ مرزائی پاکستان میں اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں اور اپنے لیے اجمی اسرائیل بنانے کے لیے مغرب کی استعماری طاقتوں کے اعلی کار ہیں۔ یہ کس مجاہد ختم الامت کا تجزیہ ہے؟ سائلنٹ کر بھائی، وہ اتنے ساڑھے والا مجاہد ختم الامت آغا شورش کشمیری۔ قادیانیوں کی یہ بھی انہوں نے فرمایا، ٹھیک ہے جی، قادیانیوں کی لاہوری اور قادیانی جماعت کے بارے میں امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ، امیر شریعت جب آتا ہے تو کیا مطلب ہے؟ امیر شریعت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا؟ لاہوری جماعت اور قادیانی جماعت یہ دونوں خنزیر ہیں۔ اب بولا کرو نا خنزیر، ٹھیک ہے، اور ایک سفید خنزیر اور دوسرا کالا خنزیر۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی خنزیر خنزیر ہی ہونا ہے نا، کالا ہو یا چٹا ہو۔ دو گروہ کا الگ الگ نام رکھ لینے سے وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک کہے گا ہم صحیح ہیں جی وہ صحیح ہیں، دونوں ہی ایسے ہیں۔ فتنہ قادیانیت پر اتنا لکھو، اتنا طبع کراؤ اور اتنا تقسیم کرو کہ ہر مسلمان جو سو کر اٹھے تو اس کے سراہنے رد قادیانیت کی کتب موجود ہوں۔ اتنے سہیل خان اور چاہ کے تھے وہ تھوڑا پارج رسالہ غیب کر دینا۔ ایسا کام نہیں ہونا چاہیے۔ ہر مسجد میں رسالے بھرے ہوں، کتابیں بھری ہوں ختم نبوت کے حوالے سے، رد قادیانی کے حوالے سے۔ ہر مسجد میں علماء اس طرح بس ایک کام نہ کر رہے ہوں، یہ سارے کام کر رہے ہوں۔ 5 منٹ کے لیے ایک واقعہ سنا دیں، ایک رسالہ سنا دیں، ایک سوال جواب سمجھا دیں، ایک ہی ٹاپک کو پکڑ کے بس، وہ بھی ہے سمجھیں، ایک تبلیغ ہی نہ کرے بنا، سارے کام سمجھ آئیے، سارے شعبوں کو ہم نے چلانا ہے۔ یہ کس عظیم روحانی شخصیت کا پیغام ہے؟ پیر طریقت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آپ میں سے کون کہتا ہے کہ بھائی میں یہ کام کروں گا؟ میرے سرانے، میرے گھر میں ہر روز کم از کم ایک چھوٹا رسالہ، یہ میرے پاس پڑھے ہوں گے یا کہیں پڑھے ہوتے ہیں، یہ رسالہ گھر میں ہو اور گھر والوں کو سب کو سناؤ۔ ماں والی جو داستان ہے وہ کہانی ہے، مختلف چھوٹی چھوٹی کہانیاں، یہ کچھ لے جاؤ، سمجھ آئیے۔ گھروں میں آپ کب پڑھائیں گے؟ جب ہمارے کوئی فتنہ آ جائے گا۔ قادیانی ایک علیحدہ گروہ ہیں اور ان کا اسلام اور امت مسلمہ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کس معروف عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون دان، عاشق رسول قانون دان کا قول ہے؟ جسٹس میاں نذیر احمد اختر صاحب کا۔ پاکستان کو ختم کرنے میں مرزائی روز اول سے مصروف ہیں، کیونکہ دنیا میں پاکستان ہی وہ ایٹمی اسلامی مملکت تھی اور ہے جو بحال رہے تو پوری دنیا اسلام کو نئی زندگی عطا کر سکتی ہے۔ سمجھ آئیے، یہ سمجھنی چاہیے بات۔ اس سے زیادہ فوج کے خلاف، وردی شردی کے خلاف ہرگز زبان نہیں کھولنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک اللہ نے نعمت دی۔ یہ کس بزرگ شخصیت کا مبنی بر حقیقت انکشاف ہے؟ ابو الاثر حفیظ جالندھری رحمہ اللہ، خالق قومی ترانہ، یعنی جنہوں نے قومی ترانہ لکھا ہے۔ قومی ترانہ کس زبان میں ہے؟ اچھا، پاک سرزمین شاد باد، یہ اردو ہے؟ اچھا ادھر بیٹھ جا رہا ہوں، خاموش۔ قومی ترانہ عربی میں، فارسی میں، اردو میں؟ ماشاء اللہ۔ پاک سرزمین شاد باد، شاد باد، یہ کہ مطلب اس اردو میں ترجمہ کیا ہے؟ شاد رہے، آباد رہے، پاک سرزمین، میری پاک سرزمین۔ افسوس ہے کہ انڈیا والوں کا ترانہ اردو میں، وہ بھی ہمارے بزرگوں نے لکھا، سمجھ آئی۔ مرزا قادیانی کے قادیانی اور لاہوری پیروکار خود کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے شاعر اسلام کا استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ کس قانون دان کا فیصلہ ہے؟ جسٹس میاں نذیر اختر صاحب کا۔ محسن پاکستان ڈاکٹر قدیر رحمۃ اللہ علیہ خان نے قادیانیوں کی ملک دشمنی کا ذکر کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ عرصہ دراز سے قادیانی ملک کے اندر اور باہر یہودی لابی سے مل کر پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف بین
اقوامی سطح پر بے بنیاد پروپیگنڈے کر کے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش میں سرگرم عمل ہیں۔ یعنی یہ افسوس کی بات ہے کہ وہ وفات پا گئے ہیں، ان کو نظر بند کیا ہوا تھا یا جو بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، سمجھے۔ بہرحال یعنی ان کی انہی باتوں کی وجہ سے نا انہوں نے ساری اصل حقیقت ان کی بتائی۔ امریکہ تو لے جانے کے چکر میں پاک فضائیہ کے کون سے پائلٹ تھے جنہوں نے 1965 کی جنگ میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا؟ ایم عالم۔ عالم اس نے کہا ہاں 6 سیکنڈ یہ میں اسکولوں 6 جہاز۔ شاباش۔ مجھے قادیانیوں کی سازش کے نتیجے میں سروس سے ریٹائر کیا گیا۔ اس سازش کے نتیجے میں 1968 کے بعد مجھے جہاز کے قریب بھی نہیں جانے دیا گیا۔ قادیانیوں کی سازش کا شکار ہونے والے عظیم پائلٹ کون تھے؟ ایم عالم، ریٹائر ایئر کموڈور، یہ وہی تھے۔ قادیانیوں کی ملک دشمنی کے متعلق ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کیا انکشاف کیا ہے؟ قادیانی اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے مغربی ممالک کی طرف سے طرح طرح کی رکاوٹیں اور بے جا پابندیاں پیدا کر کے ہماری فنی ترقی کو مفلوج بنانے میں مشغول ہیں۔ فنی نہ مراد پتہ ہے نا، ایک فنی شغل میں لے ہونا ہے۔ جاؤ اب مرزائی اسلام کو اپنا مذہب ظاہر نہیں کر سکتے، یہ کس قانون دان کا فیصلہ ہے؟ جسٹس گل محمد خان صاحب۔ ختم نبوت کے منکر کے بارے میں ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کا کیا قول ہے؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا، فیصلہ ہو چکا ہے، اور فیصلہ یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جو ختم نبوت کا قائل ہے، اور جو ختم نبوت کا قائل نہیں وہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے والی آئینی ترمیم کے بارے میں بے نظیر بھٹو کا کیا موقف رہا؟ ملک کی منتخب اسمبلی میں اتفاق رائے سے قادیانیوں کی آئینی ترمیم کے ذریعے غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، اس لیے وہ ترمیم درست ہے اور اسے ختم نہیں کیا جائے گا۔ قادیانیت ایک بارودی سرنگ ہے جسے اسلام دشمن طاقتوں نے بڑی ہنرمندی کے ساتھ اس کی دیواروں کے نیچے بچھا رکھا ہے۔ یہ کس ماہر قانون دان کا قول ہے؟ جسٹس ملک غلام علی صاحب، وفاقی شرعی عدالت پاکستان۔ سردار اسکندر حیات کے نزدیک مسئلہ کشمیر کے بارے میں قادیانیوں کا کیا کردار رہا ہے؟ وزارت خارجہ میں موجود قادیانی مسئلہ کشمیر کو پھر سرد خانے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مسئلہ ختم نبوت پر مسلمانان پاکستان متحد و متفق ہیں۔ حکومت کے پاکستان سے ہمارا مطالبہ ہے کہ مرزائیوں کو کلیدی اسامیوں سے علیحدہ کریں۔ یہ کس صحافی نے مطالبہ پیش کیا؟ سید مظفر علی شمسی نے۔ اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے بچائے رکھے، ہماری نسلوں کو ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر